قومی اسمبلی میں آج ہنگامہ خیز دن بلاول بھٹو کی للکار پر شاہ محمود قریشی کے وار چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ وہ ISI کو شاہ محمود قریشی کے فون ٹیپ کرنے کا کہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے دور میں وزیر خارجہ ہوتے ہوئے دنیا بھر میں مہم چلائی کہ یوسف رضا گیلانی کو ہٹا کر انہیں وزیر اعظم بنایا جائے، جس بنا پر انہیں وزارت سے نکالا گیا۔ جوابی وار کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو کو بچہ قرار دے دیا اور بولے، بلاول کو اچھی طرح جانتا ہوں، جب یہ کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور جھڑکیاں کھاتے تھے، بچے کو پرچیاں پڑھا دیتے ہیں اور بچہ آٹو پر چل پڑتا ہے، ابھی بچے کو کچھ وقت لگے گا۔ قومی اسمبلی میں بلاول اور شاہ محمود قریشی کے درمیان نوک جھونک پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار احمد صغیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ قومی اسمبلی میں آج ہنگامہ خیز دن تھا، بلاول بھٹو کی للکار اور شاہ محمود قریشی کے وار۔ جی ہاں بالکل، یہ جو لفظی جنگ ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے اور بلاول بھٹو کے مابین، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا قریشی صاحب نے تھوڑا پرسنل ہو گئے اور ایسی بات کہنا کہ جی یہ بچہ ہے اور یہ چھوٹا سا تھا، اس کو جھڑکیاں پڑتی تھی، کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو جھڑکیاں نہیں پڑتی تھی؟ یا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے تھے، کیا ان کو مار نہیں پڑتی تھی؟ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے کپڑوں کے اندر سوسو کر دیا ہو۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو سارے بچوں کے ساتھ کم و بیش ہوتی ہیں۔ اب اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ ایسی باتیں کرنا جس کا کوئی جواز نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے یہ زیب دیتی تھی۔ ہاں دوسری طرف بلاول بھٹو نے بات تو ٹھیک کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے دور میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے ان کو فارغ کر دیا تھا، باقاعدہ اس وقت بھی یہ فارم منسٹر تھے اور فارم منسٹر کی سیٹ سے ہٹا دیا تھا۔ اس زمانے میں دو بڑے کام ہوئے تھے، ایک جو مسئلہ ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا، ایک اور ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کے ایک میمو اسکینڈل ایک مسئلہ تھا، اور دوسرا جو چیز ہوئی تھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے تھی کہ یہ اپنے لیے جو ہے وہ اس وقت ہیلری کے ساتھ مل رہے تھے، تو انہوں نے کافی زیادہ اپنے لیے منور بھی کیا تھا اور اپنے لیے انہوں نے بڑی خود کو بارگیننگ چپ کے طور پہ جو ہے انہوں نے پیش کیا ہوا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ میں زیادہ بہتر پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں ایز کمپیئر ٹو یہاں پہ گیلانی صاحب کے ان کی نسبت جو ہے۔ تو اس بات کو لے کے جو ہے یہ بات جب ان تک پہنچی، ان کو پتہ چلی، تو پیپلز پارٹی نے ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا تھا۔ یہ بات درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کو شاید آج اس لیول پہ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی کچھ عجیب سا مجھے لگا ہے، چونکہ بات ہو رہی تھی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں اور اس کو کھینچ کے انہوں نے اس طرف لے آئے، اور خیال تھا بلاول کا کہ وہ ایسی بات کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر رفٹ، چونکہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ PTI کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں کی مختلف پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کے اپنے جو ہے وہ گروپس چل رہے ہیں، اور اس میں ایک گروپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ہے، ایک ترین صاحب کا بھی ہے۔ اس سے پہلے جب ان کے ساتھ ہاشمی صاحب ہوتے تھے تو ہاشمی صاحب کا بھی باغی گروپ ایک موجود تھا، اور اسی طرح جو ہے علیم صاحب کا بھی ایک گروپ یہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ بہت سارے گروپس تو اندر پارٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، تو خیال یہی ہوگا بلاول بھٹو کا کہ شاید وہ اس طرح کی بات کریں گے تو تھوڑا سا ان سے ہو سکتی ہے، اور یا ان سے اگر وزارت کا قلمدان لے لیا جاتا ہے، چونکہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے جذباتی ہیں، وہ بعض کا جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کی، اس لفظی جنگ کے کوئی وہ والے رزلٹس یا خاطر خواہ نتائج نکلیں گے جو بلاول چاہ رہا تھا۔ الٹا یہ ہوا کہ بلاول کو زیادہ سننی پڑی ہے اور اس کی پرسنل لائف جو ہے وہ ڈسکس ہو گئی ہے، اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک بہت بڑی اس کو ایک پسندیدگی اس کی ہے، اس کی ایک اپنی ایک جو پاکستان سے ہٹ کے ان کے ساتھ جو رابطے میں رہتے ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہے آج بھی، اور چونکہ PTI میں بھی پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، تو یہ دونوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کبھی کبھی برج رول پلے کیا کرتے تھے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ PTI، شاید اب وہ اس طرح سے نہ پلے کر سکیں، بیکاز ان کی دونوں طرف ہی جو ہے وہ ان کی ایکسیپٹنس تھی، دونوں طرف ان کی عزت تھی، وہ عزت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آج اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اچھا صغیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اتنے قابل لوگ ہوتے ہیں، منتخب نمائندے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی مقدس ایوان کی توہین کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ آئے دن ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔
देखिए ये तो खैर हमारे यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है। ईवान मुकद्दस पॉलिटिकली मुकद्दस ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई खुदा न खास्ता हमारे लिए कोई इबादत गाह के तौर पे है। इससे ज़्यादा बड़े आप देखें काम जो है वो जो ये डेमोक्रेसी, ये हमारा बेबी नहीं है, ना ही ये हमारा आइडिया है, ये वेस्टर्न आइडिया है। इसके जो बानी हैं वो अरिस्टोटल हैं, सेक्रेटी हैं, प्लेटो हैं, ये उनसे निकला हुआ है। तो ये होता होता इसके अंदर रिफॉर्म्स आती आती जो है ये आज अपनी जदीद तरीन शक्ल में यूरोप में मौजूद है, इंग्लैंड में मौजूद है और फिर यहाँ पे है। आप देख लें कि इंग्लैंड जो है वो मैग्ना कार्टा पे बैठा है, और मैग्ना कार्टा कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। तो वो उससे लेके आज तक जो है उन्होंने रिटर्न आइन नहीं दिया। तो वो कितने ज़्यादा इस चीज़ को मुकद्दस समझते हैं, कितने ज़्यादा उसके फॉलोअर हैं, कितने ज़्यादा उसको जो है उन्होंने अपनाया हुआ है और हम कितने अपनाया हुआ है। तो अगर उनके ईवानों के अंदर गालम गलोच होती है, वो एक दूसरे को गालियां देते हैं, मारते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले जो है वहाँ पे एक वेस्टर्न में देख रहा था कि वहाँ पे एक साहब जो है वो नंगे चले गए, बिल्कुल अलफ नंगे, उन्होंने कपड़े उतार के जो है वो वहाँ पे एहतजाज किया। तो वो तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, वो सर फाड़ देते हैं एक दूसरे का, ऐसी फाहिश गालियाँ देते हैं कि यकीन करें हम लोग सुने तो हमारे कानों से धुआं निकल आए। हम तो उतने करते ही नहीं है उस लेवल पे। फिर वहाँ पे तो कुर्सियाँ उठा लेते हैं, दूसरे पे कुर्सियाँ उछालते हैं, सर फाड़ देते हैं एक दूसरे का, बाकायदा खून खराबा होता है वहाँ पे। तो वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। वो जिनका बेबी है डेमोक्रेसी, वो लोग खुद नहीं चलते तो हम क्या चीज़ है, हम किस खेत की मूली हैं। बाकी ये जमहूरियत का हुस्न यही है कि लड़ते हैं आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को आप सुनाते हैं, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करते हैं और फिर आप एक ही जगह पे बैठते हैं और एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ये जमहूरियत का हुस्न है, इसको बर्दाश्त करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा कोई काम हुआ है पाकिस्तान में कि जो बाकी दुनिया में नहीं हुआ और हमारे यहाँ हो गया, और हमें इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़रा वावेला करना चाहिए। ये चलता रहता है, ये डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है वहाँ पे ये सब कुछ जो है, ये फितने फसाद, लड़ाइयाँ झगड़े, मार कुटाई, गालम गलौज, ये सब चलता है, ये हिस्सा है। जी बिल्कुल, सगीर साहब हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। इसी के साथ हमारे साथ लाइन पर मौजूद है डॉक्टर काशिफ जंजुआ, जिनसे हम तज्जिया लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आपको बताते चलें कौमी असम्बली में आज हंगामा खेज दिन था। बिलावल भुट्टो की ललकार पर शाह महमूद कुरैशी के वार थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से दरख्वास्त करते हुए कहा कि वो ISI को शाह महमूद के फोन टैप करने का कहें, क्योंकि उन्होंने हमारे दौर में वजीर खारजा होते हुए दुनिया भर में मुहिम चलाई कि यूसुफ रजा गिलानी को हटाकर इन्हें वजीर आजम बनाया जाए, जिस बना पर वजारत से निकाला गया। जवाबी वार करते हुए वजीर खारजा ने बिलावल भुट्टो को बच्चा करार दे दिया और बोले, बिलावल को अच्छी तरह जानता हूं, जब ये कोने में खड़े होते थे और झड़कियां खाते थे, बच्चे को पर्चियां पढ़ाते थे और बच्चा ऑटो पर चल पड़ता था। अभी बच्चे को कुछ वक्त लगेगा। कौमी असम्बली में बिलावल और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान नोकझोंक हुई है। और इसी के साथ हम आपको बताते चलें कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद पर जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जब वो बच्चे थे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ जंजुआ, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो को मैं उस वक्त से जानता हूं जब वो नन्ना सा बच्चा हुआ करता था। इसके अलावा मैं जरदारी को भी जानता हूं और बिलावल भुट्टो को भी जानता हूं। आप इस बयानिए को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे बुनियादी चीज ये है कि सवाल ये नहीं है कि वो कौन किसको कब से जानता है। मतलब देखें, बिलावल एक सियासी पार्टी के चेयरमैन की हैसियत रखते हैं जी। अब उनको बचपन, आप मुझे बताएं कौन सा शख्स है, मैं हूँ, आप हूँ, हम सब बचपन से ही बड़े हुए हैं ना, बच्चे थे पहले फिर बड़े हुए हैं। तो हर इंसान बचपन में कमजोर भी होता है, उसकी लाइफ मुख्तलिफ होती है। तो ये कह देना कि वो बच्चे थे या बच्चे चुप हो जाओ, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं है। और पार्लियामेंट पे है कि अगर ये लैंग्वेज होगी तो आम आदमी किस तरफ जाएगा। अच्छा, फिर मेरी एक राय ये है कि अगर पीपल्स पार्टी का दुख ये है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं है और PTI में वो सारे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है माजी में, और चेयरमैन बिलावल को जेब नहीं देता कि वो इस लेवल पे इनसे बात करें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का लेवल और इनका लेवल में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल में इनको इन तकरीर इनके बारे में नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि क्या इन मेम्बरान को सिर्फ आवाम ने एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए मुंतखब किया है? क्या इनको अपने काम का कोई एहसास नहीं है? देखिए, बुनियादी चीज ये है
کہ پارلیمنٹ ایک بہرحال اس کی خوبصورتی ہے کہ اختلاف ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے، لیکن عزت سے نفس بہت بڑی چیز ہے، عزت ہے. اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ بلاول کی عمر کیا ہے، وہ 20 سال ہے، 40 سال ہے. آپ یہ دیکھیں گے وہ ایک سیاسی پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور شاہ محمود قریشی ایک وزیر خارجہ ہیں. پہلے بھی ان کو جب بنایا گیا تو وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا. اب پیپلز پارٹی چونکہ سمٹ کر سندھ تک، دیہی سندھ یعنی کہ دیہات تک سندھ کے محدود ہو گئی، یہ شہروں پہ بھی نہیں ہے وہ. تو اب پیپلز پارٹی کے لیے گنجائش فی الحال موجود نہیں ہے، اور ان کی کارکردگی بھی ایسی نہیں ہے. یا سندھ میں آپ دیکھیں لاڑکانہ میں HIV ایڈز کے سب سے زیادہ کیس آ جاتے ہیں. اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں، سڑکیں نہیں ہیں. ہم نون لیگ کی بات کریں، نواز شریف کی، پنجاب میں سڑکوں کا جال بنا، بلکہ پتھر تک آپ دیکھیں گے موٹر وے اور ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ اگر کچھ تھا تو بھٹو دور میں تھا. اب اس دور میں انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے جو پچھلا دور ہوتا ہے، یا سندھ حکومت کیا ایسا کام کر رہی ہے، یہ فوکس کرنا چاہیے کارکردگی پہ، بجائے اس سے کہ ہم تنقید کریں فلانے پہ کہ شاہ محمود قریشی نے یہ کیا، برا کیا. سب جو بھی کیا، اور رہ گئی یہ کہ محمود قریشی صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ان کو بنایا، لیکن پیپلز پارٹی کو پنجاب نے وزیر اعظم بنایا ہے، خواہ وہ بے نظیر ہو یا جو بھی ہو. لیکن وہ پنجاب کی پیٹھ میں خنجر گھوپتے آئے ہیں کہ کبھی سرائکی صوبہ، کبھی فلانا صوبہ. وہ لوگ سندھ کو، کراچی کو صوبہ بنانے کو تیار نہیں ہے، لیکن پنجاب میں صوبہ بنانے کو تیار ہیں. تو ان کو اپنا کریکٹر صحیح کرنا پڑے گا. یہ طے کرنا پڑے گا کہ پہلے کراچی کو صوبہ بنائیں، اس کے بعد وہ پنجاب میں بات کریں. جیسے بلاول نے کہا کہ صوبے کی بات کرتے ہیں، تو کراچی کو وہ صوبہ کیوں نہیں بناتے؟ سوال یہ ہے. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے ایک اور الزام لگایا ہے شاہ محمود قریشی پہ. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا سودا جو ہے شاہ محمود قریشی نے کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کشمیر کا سودا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے جو آج سامنے آیا ہے؟ اگر سودا ہوا ہے تو یا تو PTI کے دور میں ہوا ہے. دیکھیں، بات کریں کشمیر کی، تو جب تقسیم ہند ہوئی، پاکستان بنا، تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ لیاقت علی صاحب کے پاس بھی آپشن آیا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں حیدرآباد دکن کی بات آپ چھوڑ دیں، آپ کشمیر لے لیں. لیکن اس وقت بھی کہیں میں نے پڑھا کہ انہوں نے اس زمانے میں بھی کہا کہ کیا میں پنجاب سے بڑی جگہ حیدرآباد دکن چھوڑ کے میں کشمیر کے پہاڑ لے لوں. تو یہ تو اس زمانے کی باتیں تھی نا، کہ اگر لیاقت علی فیصلہ کر لیتے تو بہت ساری چیزیں صحیح ہوتی. جیسے وہ رشیا چلے گئے، فلانی چیزیں کر لیں. تو یہ تو ابتدا سے سیاسی فیصلے اس طرح ہوئے نہیں کشمیر کے. اگر لیاقت علی تک بات جائے گی، اگر انہوں نے فیصلے درست نہیں کیے، تو آپ آج PTI کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اور شاہ محمود قریشی تو محض وزیر خارجہ ہے، وہ کوئی پالیسی میکر تھوڑی ہیں جو پورے ملک کی ریاست کی پالیسی تھوڑی بناتے ہیں جو آپ ان پہ الزام دیں. اور کشمیر کا مذاق ہے یہ تو، کہ آپ نے کسی کو غدار کہنا ہو تو کشمیر سے غداری کر دی. یہ کون سی بات ہے؟ آپ بات کریں، پریکٹیکل بات کریں کہ ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایوان میں نوک جھونک کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کیا اس کی کوئی روک تھام ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، نوک جھونک کا سلسلہ کوئی برا نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن گالیاں نہیں ہونی چاہیے، الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. صحت بخش جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہیلتھی یا صحت مند قسم کی تنقید ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. اگر شاہ محمود قریشی نے بات کرنی ہے تو وہ بتائیں کہ سندھ میں کیا پوزیشن ہے، کیا پروجیکٹس ہیں. یا اگر یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے، ان کو دکھ یہ ہے کہ پنجاب سے وہ بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں. کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ وفاق خود ڈائریکٹ کام کر رہی ہے، PTI کی گورنمنٹ. آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف گورنمنٹ میں، پچھلی گورنمنٹ میں کراچی میں جو میٹرو کا منصوبہ تھا، پورے ملک کا سب سے بڑا میٹرو کا منصوبہ، میٹرو بس کا، اس کو بھی انہوں نے ناکام بنا دیا ہے. تو ان کو PTI سے نفرت تو ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ تو نون لیگ کے ساتھ بھی تو کبھی انہوں نے اسٹینڈ نہیں لیا، کہ ورنہ وہ کراچی میں نون لیگ کا ووٹ بینک بن جاتا اگر میٹرو اپنی جگہ اسٹارٹ ہو جاتی. تو PTI کے ساتھ ساتھ اگر آپ کام نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ اکثریت PTI میں پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ اینٹی نون ایلیمنٹ ہے سارے کا سارا جو اکٹھا ہو گیا ہے. لیکن بہرحال حکومت میں تو ہے نا، تو تنقید میرے خیال میں بنتی نہیں ہے. ہاں یہ دکھ ہے جس کو ہم دکھ کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا.